بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ حج پارٹ نمبر 2۔ من الاوثانی گندگی سے نمبر 1، واجتنبوا قول الزور اور بچتے رہو جھوٹی بات سے نمبر 2، حنفاء للہ غیر مشرکین بھی ایک اللہ کی طرف ہو کر نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر نمبر 3، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اچکتے ہیں اس کو اڑانے والے مردار خوار، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا جا ڈالا اس کو ہوا نے کسی دور مکان میں نمبر 4، ذالکا یہ سن چکے، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے نمبر 5، لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، تمہارے واسطے چوپاؤں میں فائدے ہیں ایک مقرر وعدہ تک، ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک نمبر 6، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کے یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر چوپایوں کے جوان کو جو اللہ نے دیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی کے حکم میں رہو نمبر 7۔ تفسیر نمبر 1، غیر اللہ کی قربانی سے اجتناب، یعنی جانور اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، اس کی اجازت سے اسی کے نام پر ذبح کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے کعبہ کے نیاز ہو سکتے ہیں۔ جو جانور کسی بت یا دیوی دیوتا کے استحان پر ذبح کیا گیا وہ مردار ہوا، ایسی شرکیات اور گندے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، جھوٹی بات سے بچنے کا حکم، جھوٹی بات زبان سے نکالنا، جھوٹی شہادت دینا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر کے ذبح کرنا، کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حلال و حرام کہنا، سب قول الزور میں داخل ہے۔ قول الزور کی برائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ اعراف رکوع نمبر 4۔ احادیث میں بڑی تاکید و تشدید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہو، تمہارے تمام افعال و نیات بالکلیہ بلا شرکت غیر خالص خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ نمبر 4، شرک کی مثال، یہ شرک کی مثال بیان فرمائی، خلاصہ یہ ہے کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے، اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے کو ذلیل کرتا اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر اونچے سے گر کر زندہ بچ نہیں سکتا، اب یا تو اہواء و افکار ردیہ کے مردار خوار جانور چاروں طرف سے اس کی بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے، یا شیطان لعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑا لے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈ میں پھینکے گا جہاں کوئی ہڈی پسلی نظر نہ آئے۔ یا یوں کہو، مثال میں دو قسم کے مشرکوں کا الگ الگ حال بیان ہوا۔ جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں، مذبذب ہے، کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف، وہ فتخطفہ الطیر کا، اور جو مشرک اپنے شرک میں پختہ مضبوط اور اٹل ہو وہ تہوی بہ الریح فی مکان سحیق کا مصداق ہے۔ یا تخطفہ الطیر سے مراد لوگوں کے ہاتھوں مارا جانا، اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق سے طبی موت مرنا مراد ہو۔ اکثر مفسرین نے وجہ تشبیہ کے بیان میں اسی طرح کے احتمالات ذکر کیے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے، اور جہاں نیت بہت طرف گئی وہ سب اس کو پریشان کر کے راہ میں سے اچک لیں گے، یا سب سے منکر ہو کر دہری ہو جائے گا۔ نمبر 5، شاعر اللہ کی تعظیم، یعنی شاعر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں ہے۔ جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے واحد کا ڈر ہوگا وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے آثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ نمبر 6، جانوروں میں انسان کے منافع، قدیم گھر بیت اللہ شریف ہے اور یہاں شاید توسعاً سارا حرم مراد ہو، یعنی اونٹ، گائے، بکری وغیرہ سے تم بہت فوائد حاصل کر سکتے ہو، مثلا سواری کرو، دودھ پیو، نسل چلاؤ، اون وغیرہ کو کام میں لگاؤ، مگر یہ اس وقت کے ان کو ہدی نہ بنائیں۔ ہدی بننے کے بعد اس قسم کا انتفاع بدون شدید ترین ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ اب تو اس کا عظیم الشان اخروی فائدہ یہی ہے کہ کعبہ کے پاس لے جا کر خدا تعالیٰ کے نام پر قربان کر دو۔ نمبر 7،
ہر امت میں قربانی عبادت تھی، یعنی اللہ کی نیاز کے طور پر مواشی قربان کرنا ہر دین سماوی میں عبادت قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ عبادت غیر اللہ کے نیاز کے طور پر کرو گے تو شرک ہو جائے گا، جس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ موحد کا کام یہ ہے کہ قربانی اکیلے اسی خدا کے لیے کرے جس کے نام پر قربان کرنے کا تمام شرائع میں حکم رہا ہے، اس کے حکم سے باہر نہ ہو۔ وبشر المخبتین، اور بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو۔ نمبر 1، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، وہ کہ جب نام لیجیے اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل، اور سہنے جھیلنے والے اس کو جو ان پر پڑے۔ نمبر 2، والمقیم الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز کے۔ ومما رزقناکم ينفقون، اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر۔ فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها، پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ اس میں سے۔ نمبر 4، واطعموا القانع والمعتر، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو اور بے قراری کرتے کو۔ نمبر 5، کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح تمہارے بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو۔ نمبر 6، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ نمبر 7، تفسیر۔ نمبر 1، مومنین کے لیے خوشخبری، یعنی ان لوگوں کو رضا الہی کی بشارت سنا دیجیے جو صرف اسی ایک خدا کا حکم مانتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی پر ان کا دل جمتا ہے، اسی کے جلال و جبروت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، مخبتین کے اوصاف، یعنی مصائب و شدائد کو صبر و استقلال سے برداشت کریں، کوئی سختی اٹھا کر راہ حق سے قدم نہ ڈگمگائے۔ نمبر 3، بیت اللہ تک پہنچنے میں بہت مصائب و شدائد پیش آتے ہیں، سفر میں اکثر نمازوں کے فوت ہونے یا قضا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، شاید اسی مناسبت سے ان اوصاف و خصال کا یہاں ذکر فرمایا۔ نمبر 4، قربانی کے اونٹوں کی تعظیم اور نحر کا طریقہ۔ پہلے مطلق شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم تھا، اب تصریحاً بتلا دیا کہ اونٹ وغیرہ قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہیں، جن کو زوات میں اور جن کو ادب کے ساتھ قربان کرنے میں تمہارے لیے بہت سے دنیاوی و اخروی بھلائیاں ہیں، تو عام ضابطہ کے موافق چاہیے کہ اللہ کا نام پاک لے کر ان کو ذبح کرو۔ بالخصوص اونٹ کے ذبح کا بہترین طریقہ نحر ہے، اس کو قبلہ رخ کھڑا کر کے اور ایک ہاتھ داہنا یا بایاں ہاتھ باندھ کر سینہ پر زخم لگائیں، جب سارا خون نکل چکا وہ گر پڑا تب ٹکڑے ٹکڑے کر کے استعمال کریں، اور بہت اونٹ ہوں تو قطار باندھ کر کھڑا کر لیں۔ نمبر 5، یہ محتاج کی 2 قسمیں بتلائیں، ایک جو بے صبر سے بیٹھا ہے، سوال نہیں کرتا، تھوڑا مل جائے تو اسی پر قناعت کرتا ہے، دوسرا جو بے قرار ہو کر سوال کرتا پھرتا ہے، کچھ مل جائے تب بھی قرار نہیں۔ نمبر 6، انسان کے لیے جانوروں کی تسخیر، یعنی ایسے بڑے بڑے جانور جو تم سے جسہ میں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں، تمہارے قبضہ میں کر دیے کہ تم ان سے طرح طرح کی خدمات لیتے ہو اور کیسے آسانی سے ذبح بھی کر لیتے ہو۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ شرک کر کے الٹی ناشکری کرو۔ نمبر 7، قربانی کی روح اور فلسفہ، اس میں قربانی کا اصل فلسفہ بیان فرمایا، یعنی جانوروں کو ذبح کر کے محض گوشت کھانے کھلانے یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتے، نہ گوشت اور خون اٹھ کر اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی اور ادب پہنچتا ہے کہ کیسی خوش دلی اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے بیت کے پاس لے جا کر قربان کی، گویا اس قربانی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہی وہ تقوی ہے جس کا ذکر وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ میں کیا گیا تھا، اور جس کی بدولت خدا کا عاشق اپنے محبوب حقیقی کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہ تم کو راہ سے سجھائی، اور بشارت سنا دے نیکی والوں کو۔ نمبر 1، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے۔ نمبر 2، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز نہ شکر۔ نمبر 3، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا۔ نمبر 4، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر ہے قادر۔ نمبر 5،
الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ نمبر 6 ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے صوامع تکیے و بیع اور مدرسے و صلوات اور عبادت خانے و مساجد اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت۔ تفسیر نمبر 1 ذبح کرنے کے وقت کی تکبیر، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک کہہ کر ذبح کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنی محبت و عبودیت کے اظہار کی کیسی اچھی راہ سجھا دی اور ایک جانور کی قربانی کو گویا خود تمہاری جان قربان کرنے کے قائم مقام بنا دیا۔ نمبر 2 حج و عمرہ کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، آخری میں ان کفار کا ذکر تھا کہ جو مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت اور حج و عمرہ وغیرہ سے روکتے تھے۔ درمیان میں مسجد حرام اور اس کے متعلقات کی تعظیم و ادب کے احکام بیان فرمائے۔ اب پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے، یعنی مسلمان مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ عن قریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا۔ مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفانہ رکاوٹ باقی نہ رہے گی۔ بے خوف و خطر حج و عمرہ ادا کریں گے۔ گویا وبشر المحسنین میں جو بشارت دینے کا امر تھا اس کا ایک فرد یہ خوشخبری ہوئی۔ نمبر 3 یعنی دغاباز ناشکر گزاروں کو اگر ایک خاص میعاد تک مہلت دی جائے تو یہ مت خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش آتے ہیں، یہ مہلت بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر ہے۔ آخری انجام یہی ہونا ہے کہ اہل حق غالب ہوں اور باطل پرستوں کو راستہ سے چھانٹ دیا جائے۔ نمبر 4 کفار سے قتال کا حکم۔ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے حکم تھا کہ کفار کی سختیوں پر مسلمان صبر کریں اور ہاتھ روکے رکھیں، چنانچہ انہوں نے کامل 13 سال تک سخت زہرہ گداز مظالم کے مقابلے میں بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب مدینہ دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل سی جمعیت ایک مستقل مرکز پر جمع ہو گئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لڑتے رہتے تھے اجازت ہوئی، بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھائیں اور اپنی جماعت اور مذہب کی حفاظت کریں۔ اس قسم کی کئی آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔ نمبر 5 مسلمانوں کی امداد کا وعدہ، یعنی اپنی قلت اور بے سر و سامانی سے نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ مٹھی بھر فاقہ مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پر غالب کر سکتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہانہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت و امداد کا وعدہ تھا، جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع پر اپنی شان وقار و استغنا دکھلانے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہاں تمہارا فلاں کام ہم کر سکتے ہیں۔ شاید یہ عنوان اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ مخاطب سمجھ لے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں، جو کچھ کریں گے اپنے قدرت اختیار سے کریں گے۔ نمبر 6 مہاجرین کے مدح، یعنی مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا، نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا، بجز اس کے کہ وہ اکیلے خدا کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں، اینٹ پتھروں کو کیوں نہیں پوجتے۔ گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام اگر لگایا جا سکتا ہے تو یہی کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے کیوں ہو رہے ہو۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ مقرر مدد کرے گا اسی کی جو مدد کرے گا اس کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے زور والا۔ نمبر 1 الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے۔ نمبر 2 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا۔ نمبر 3 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور اگر تجھ کو جٹلائیں تو ان سے پہلے جٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین کے لوگ۔ نمبر 4 وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو جٹلایا۔ نمبر 5 فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو پھر پکڑ لیا ان کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا میرا انکار۔ نمبر 6 فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، سو کتنی بستیاں۔ تفسیر نمبر 1 جہاد کی حکمت،
یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری سے لڑنے بھیڑنے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی سخت خلاف ورزی ہوگی۔ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا ہر جماعت کے مقابلے میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بددین اور شریر لوگ جن کی ہر زمانہ میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ کوئی عبادت گاہ، تکیہ، خانقاہ، مسجد، مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ قانون حفاظت و مدافعت بناء علیہ ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی ہی مجتمع ہو جائیں، قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کی مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی مدافعت کرائی جائے اور حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنان حق و صداقت پر غالب کرے۔ بلا شبہ وہ ایسا قوی اور زبردست ہے کہ اس کی اعانت اور امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی بڑی طاقتور ہستیوں کو شکست دے سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلے میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے ماتحت تھا۔ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ اگر مدافعت و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے زمانہ میں نہ عیسائی راہبوں کے صومعے یعنی کوٹھڑے قائم رہتے، نہ نصارہ کے گرجے، نہ یہود کے عبادت خانے، نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور ڈھا کر برابر کر دی جاتی۔ پس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ نمبر 2، مہاجرین کی فضیلت اور ان کے اقتدار کی پیشین گوئی۔ یہ انہی مسلمانوں کا بیان ہے جن پر ظلم ہوئے اور جن کو گھروں سے نکالا گیا، یعنی خدا ان کی مدد کیوں نہ کرے گا جبکہ وہ ایسی قوم ہے کہ اگر ہم اسے زمین کی سلطنت دے دیں تب بھی خدا سے غافل نہ ہو، بذات خود بدنی و مالی نیکیوں میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو پیشین گوئی کی تھی حرف بحرف سچی ہوئی۔ فللہ الحمد علی ذلک۔ اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہم خصوصاً مہاجرین اور ان میں سے اخص و خصوص کے طور پر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی حقانیت اور مقبولیت و منقبت ثابت ہوئی۔ نمبر 3، یعنی گو آج مسلمان کمزور اور کافر غالب و قوی نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، آخر کار انہیں منصور و غالب کر دے، یا یہ مطلب کہ یہ امت خدا کا دین قائم کرے گی ایک مدت تک، آخر اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ نمبر 4، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ نمبر 5، یعنی مصر کے قبطیوں نے۔ نمبر 6، سابقہ حالات سے کفار کو تشبیہ، یعنی مسلمانوں کے غلبہ و نصرت کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، کفار اپنی موجودہ کثرت و قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکذیب نہ کریں، یہ خدا کی ڈھیل ہے۔ پہلی قوموں نے بھی خدا کی چند روزہ ڈھیل سے دھوکہ کھا کر اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، آخر جب پکڑے گئے تو دیکھ لو ان کا اشر کیسا ہوا، اور خدا نے اپنے عذاب سے ڈرا کر ان کی شرارتوں پر جو انکار فرمایا تھا وہ کس طرح سامنے آ گیا۔ اگلی آیت میں اسی کی تفصیل ہے۔ اہلکناہا وہی ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، ہم نے غارت کر ڈالی اور وہ گنہگار تھیں اور وہ گر پڑیں اپنی چھتوں پر۔ نمبر 1، وبئر معطلۃ وقصر مشید، اور کتنے کنویں نکمے پڑے اور کتنے محل کچھ گاری کے۔ نمبر 2، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کیا سیر نہیں کی ملک کی جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجھتے یا کان ہوتے جن سے سنتے۔ نمبر 3، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے۔ نمبر 4، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ۔ نمبر 5، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور ایک دن تیرے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو۔ نمبر 6، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گناہ گار تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف پھر کر آنا ہے۔ نمبر 7، قُلْ يَا أَيُّهَا، تو کہہ اے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی بنیادیں ہلنے سے اول چھتیں گر پڑی، پھر دیواریں اور سارا مکان گر کر چھت کے ڈھیر پر آ رہا، یہ ان کے تہ و بالا ہونے کا نقشہ کھینچا ہے۔ نمبر 2، عبرت کے اسباق، یعنی کنویں جن پر پانی کھینچنے والوں کی بھیڑ رہتی تھی، آج ان میں کوئی ڈول پھانسنے والا نہیں رہا، اور بڑے بڑے پختہ بلند عالی شان
قلعی چونے کے محل ویران کھنڈر بن کر رہ گئے جن میں کوئی بسنے والا نہیں۔ نمبر 3، یعنی ان تباہ شدہ مقامات کے کھنڈر دیکھ کر کبھی غور و فکر نہ کیا، ورنہ ان کو سچی بات کی سمجھ آ جاتی اور کان کھل جاتے۔ نمبر 4، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو نہ وہ دیکھنے کے برابر ہے، وہ اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہیں، اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں، العیاذ باللہ۔ نمبر 5، یعنی عذاب اپنے وقت پر یقیناً آ کر رہے گا، استہزاء و تکذیب کے راہ سے جلدی مچانا فضول ہے۔ نمبر 6، آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، یعنی تمہارے 1000 برس اس کے یہاں ایک دن کے برابر ہیں۔ جیسے مجرم آج اس کے قبضہ میں ہے، 1000 برس گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کے قبضہ و اقتدار کے نیچے ہے، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ یا یہ مطلب کہ 1000 برس کا کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے، مگر کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت و مصلحت کے موافق ہو، کسی کی جلدی مچانے سے وہاں کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ یا یوں کہا جائے کہ اخروی عذاب کا وعدہ ضرور آ کر رہے گا، یعنی قیامت آئے گی اور تم کو پوری سزا ملے گی۔ آگے قیامت کے دن کا بیان ہوا کہ وہ ایک دن اپنی شدت و ہول کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوگا، پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ نمبر 7، اللہ کی ڈھیل پر بے فکر نہ ہو، یعنی کیا ڈھیل دینے سے وہ کہیں نکل کر بھاگ گئے؟ آخر سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا پڑا اور ہم نے ان کو پکڑ کر تباہ کر دیا۔ الناس انما انا لکم نذیر مبین، لوگو میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں تم کو کھول کر۔ نمبر 1، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، سو جو لوگ یقین لائے اور کیں بھلائیاں ان کے گناہ بخش دیتے ہیں اور ان کو روزی ہے عزت کی۔ نمبر 2، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جو دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور جو رسول بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے یا نبی، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، سو جب لگا خیال باندھنے شیطان نے ملا دیا اس کے خیال میں۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملایا ہوا، پھر پکی کر دیتا ہے اپنی باتیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا۔ نمبر 3، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، اس واسطے کہ جو کچھ شیطان نے ملایا اس سے جانچے۔ تفسیر۔ نمبر 1، رسول اللہ کا فرض منصبی، یعنی میرا کام آگاہ و ہوشیار کر دینا ہے، عذاب کا لے آنا میرے قبضہ میں نہیں، خدا ہی کے قبضہ میں ہے کہ سب مطیع و عاصی کا فیصلہ کرے اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال جگہ پر پہنچائے۔ نمبر 2، یعنی جنت میں میوے پھل اور عمدہ عمدہ الوان نعمت اور حق تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 3، آیات وحی میں شیطانی شبہات۔ آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، مترجم محقق قدس اللہ روح نے اپنے پیش رو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی روش اختیار فرمائی، جس طرف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجت اللہ البالغہ کے آخر میں اشارہ کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبی کو ایک حکم یا ایک خبر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں ہرگز ذرہ برابر بھی تفاوت نہیں ہو سکتا، اور ایک اپنے دل کا خیال اور رائے کا اجتہاد ہے، وہ کبھی ٹھیک پڑتا ہے کبھی نہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا، خیال میں آیا کہ شاید امسال ایسا ہوگا، چنانچہ عمرہ کی نیت سے سفر شروع کیا، لیکن درمیان میں حرام کھولنا پڑا اور اگلے سال خواب کی تعبیر پوری ہوئی، یا وعدہ ہوا کہ کافروں پر غلبہ ہوگا، خیال آیا کہ اب کی لڑائی میں اس میں نہ ہوا، بعد کو ہوا، پھر اللہ جتلا دیتا ہے کہ جتنا حکم یا وعدہ تھا اس میں سرے متفاوت نہیں۔ ہاں نبی کے ذاتی خیال و اجتہاد میں تفاوت ہو سکتا ہے، گو نبی اصلی پیشین گوئی کے ساتھ ملا کر اپنے ذاتی خیال کی اشاعت نہیں کرتا بلکہ دونوں الگ رکھتا ہے۔ باقی اس صورت میں القاء کی نسبت شیطان کی طرف ویسے ہوگی جیسے وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ میں انسا کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ واللہ عالم۔ احقر کے نزدیک بہترین اور سہل ترین تفسیر وہ ہے جس کی مختصر اصل سلف سے منقول ہے، یعنی تمنا کو بمعنی قرات و تلاوت یا تحدیث اور امنیت کو بمعنی مطلوبین حدیث کے لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قدیم سے عادت رہی ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول کوئی بات بیان کرتا یا اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا، شیطان اس بیان کی ہوئی بات یا آیت میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتا ہے، یعنی بعض باتوں کے متعلق بہت لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا نبی نے آیت حرم علیکم المیتۃ الی آخر پڑھ کر سنائی، شیطان نے شبہ ڈالا کہ دیکھو
اپنا مارا ہوا تو حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام کہتے ہیں۔ یا آپ نے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم پڑھا، اس نے شبہ ڈالا کہ وما تعبدون من دون اللہ میں حضرت مسیح و عزیر اور ملائکۃ اللہ بھی شامل ہیں۔ یا آپ نے حضرت مسیح کے متعلق پڑھا وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ، شیطان نے سمجھایا کہ اس سے حضرت مسیح کی ابنیت و الوہیت ثابت ہے۔ اس القاء شیطانی کے ابطال و ورد میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آیت پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ آیات سناتے ہیں جو بالکل صاف اور محکم ہو، اور ایسی پکی باتیں بتلاتے ہیں جن کو سن کر شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ آیات محکمات سے شیطانی شبہات کا علاج، گویا متشابہات کی ظاہری سطح کو لے کر شیطان جو اغوا کرتا ہے، آیات محکمات اس کی جڑ کاٹ دیتی ہیں، جنہیں سن کر تمام شکوک و شبہات ایک دم کافور ہو جاتے ہیں۔ یہ دو قسم کی آیتیں کیوں اتاری جاتی ہیں؟ شیاطین کو اتنی وسوسہ اندازی اور تصرف کا موقع کیوں دیا جاتا ہے، اور آیات کا جو احکام بعد کو کیا جاتا ہے ابتدا ہی سے کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ سب امور حق تعالیٰ کو غیر محدود علم و حکمت سے ناشی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو علماً و عملاً دار امتحان بنایا ہے، چنانچہ اس قسم کی کارروائی میں بندوں کی جانچ ہے کہ کون شخص اپنے دل کی بیماری یا سختی کی وجہ سے پادر ہوا شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنس کر رہ جاتا ہے، اور کون سمجھدار آدمی اپنے علم و تحقیق کی قوت سے ایمان و جنات کے مقام بلند پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آدمی نیک نیتی اور ایمانداری سے سمجھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ دستگیری فرما کر اس کو سیدھی راہ پر قائم فرما دیتے ہیں۔ رہے منکرین و مشرکین، ان کو قیامت تک اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہرچ گیرت علتی علت شبد۔ ہماری اس تقریر میں دور تک کئی آیتوں کا مطلب بیان ہو گیا۔ سمجھدار آدمی اس کے اجزاء کو آیات کے اجزاء پر بے تکلف منطبق کر سکتا ہے۔ یہ آیات جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا تھا، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی آخری سے بہت مشابہ ہیں، چنانچہ الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ الی آخری میں متشابہات، اور ثم یحکم اللہ آیاتی میں محکمات کا ذکر ہوا، اور لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة الی آخری میں زائغین کی دو قسمیں مذکور ہوئیں، جن میں الذین فی قلوبہم مرض کا کام ابتغاء تعویل میں، اور القاسیۃ قلوبہم کی غرض ابتغاء فتنہ ہے۔ آگے ولیعلم الذین اوتوا العلم الی آخری کو آیت والراسخون فی العلم یقولون الی آخری کی جگہ سمجھو، اور وہاں جو دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا سے کی تھی، یہاں اس کی اجابت کا ذکر وان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم میں کیا گیا، اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ کے مناسب ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ الی قولہ یحکم بینہم ہوئی۔ تنبیہ: آیت حاضرہ کے تحت مفسرین نے جو قصہ غرانیق کا ذکر کیا ہے اس پر بحث کا یہاں موقع نہیں، شاید سورہ نجم میں کچھ لکھنے کی نوبت آئے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں بہت بس سے اس پر کلام کیا ہے۔ بہرحال آیت کا مطلب سلف کی تفسیر کے موافق بالکل صاف ہے، گویا یہ تفصیل اس کی ہوئی جو اوپر والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین میں ابطال آیات اللہ کی سعی کا ذکر تھا۔ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور گناہگار تو ہیں مخالفت میں دور جا پڑے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس واسطے کے معلوم کرنے وہ لوگ جن کو سمجھ ملی ہے کہ یہ تحقیق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پر یقین لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور نرم ہو جائے اس کے آگے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ سمجھانے والا ہے یقین لانے والوں کو راہ سیدھی۔ نمبر 1، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور منکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں دھوکہ جب تک آ پہنچے ان پر قیامت بے خبری میں، یا آ پہنچے ان پر آفت ایسے دن کی جس میں راہ نہیں خلاصی کی۔ نمبر 2، الملک یومئذ للہ، راج اس دن اللہ کا ہے، یحکم بینہم، ان میں فیصلہ کرے گا۔ نمبر 3، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی، سو جو یقین لائے اور کی بھلائیاں۔ تفسیر نمبر 1، اہل باطل کی آزمائش موضح القرآن میں ہے، یعنی اس میں گمراہ بہکتے ہیں سو ان کا کام ہے بہکنا، اور ایمان والے اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اس کلام میں بندہ کا دخل نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ بھی بندہ کے خیال کی طرح کبھی صحیح کبھی غلط نکلتا۔ جس کی نیت اعتقاد پر ہو اللہ اس کو یہ بات سمجھاتا ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے یہ فائدے اپنے مزاج کے موافق لکھے ہے۔
ہمارا جو خیال ہے اس کی تقریر گزشتہ فائدہ میں گزر چکی، واللہ عالم۔ نمبر 2، منکرین قیامت تک دھوکے میں رہیں گے، یعنی نفس قیامت کا ہولناک حادثہ اچانک آ پہنچے یا اسی قیامت کے دن کا عذاب سامنے آ جائے، اور ممکن ہے عذاب و یوم عقیم سے دنیا کا عذاب مراد ہو، یعنی دنیا ہی میں سزا مل جائے جس سے کوئی رستگاری کی شکل نہیں۔ نمبر 3، یعنی قیامت کے دن اکیلے خدا کی بادشاہت کام کرے گی، کسی کی ظاہری و مجازی حکومت برائے نام بھی باقی نہ رہے گی۔ اس وقت سب دنیا کا بیک وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا، جس کی تفصیل آگے مذکور ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، الملک یومئذ للہ آج پڑا ہے، اور آج ہی پڑوسی ملک سے امریکہ اپنا بوریا بستر باندھ کر ہمارے قریب ہوٹل میں پہنچا ہوا ہے، تو بادشاہت یقیناً اللہ کی ہے۔ تفسیر کی طرف پھر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائی ہماری باتیں سو ان کے لیے ہے ذلت کا عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور جو لوگ گھر چھوڑ آئے اللہ کے راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے، البتہ ان کو دے گا اللہ روزی خاصی۔ وإن اللہ لہو خیر الرازقین، اور اللہ ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ لیدخلنہم مدخلا یرضون، البتہ پہنچائے گا ان کو ایک ایسی جگہ جس کو پسند کریں گے۔ وإن اللہ لعلیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تحمل والا ہے۔ نمبر 1، ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، یہ سن چکے اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ۔ نمبر 2، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ نمبر 3، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار، یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو۔ تفسیر۔ نمبر 1، اللہ کے لیے ہجرت کرنے والوں کے انعامات۔ مومنین کا انجام پہلے بتلایا تھا، یہاں ان میں سے ایک ممتاز جماعت کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، یعنی جو لوگ خدا کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، خواہ وہ لڑائی میں شہید ہوں یا طبعی موت سے مریں، دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ان کی خاص مہمانی ہوگی، کھانا پینا رہنا سہنا سب ان کی مرضی کے موافق ہوگا۔ اللہ خوب جانتا ہے وہ کس چیز سے راضی ہوں گے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے خالص اس کے راستے میں اپنا گھر بار ترک کیا ہے۔ ایسے مہاجرین و مجاہدین کی فروغ گزاشتوں پر حق تعالیٰ تحمل کرے گا اور شان عفو سے کام لے گا۔ یا علیم و حلیم کی صفات اس غرض سے ذکر کی کہ اللہ سب کو جانتا ہے، ان کو بھی جنہوں نے ایسے مخلص بندوں کو تکلیفیں دے کر گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، لیکن اپنی بردباری کی وجہ سے فوراً سزا نہیں دیتا۔ نمبر 2، مظلوم کی مدد کا وعدہ، یعنی مظلوم اگر ظالم سے واجبی بدلہ لے لے پھر اثر نو ظالم اس پر زیادتی کرے تو وہ پھر مظلوم ٹھہر گیا، حق تعالیٰ پھر مدد کرے گا، جیسا کہ اس کی عادت ہے کہ مظلوم کے آخر حمایت کرتا ہے۔ واتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آید۔ نمبر 3، یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ذاتی اور معاشری معاملات میں عفو درگزر کی عادت سیکھیں، ہر وقت بدلہ لینے کے در پے نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی واجبی بدلہ لینے والے کو خدا عذاب نہیں کرتا، اگرچہ بدلہ نہ لینا بہتر تھا۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے بدلہ لیا، کافروں کی ایذا کا، پھر کافر احد و احزاب میں زیادتی کرنے کو آئے، پھر اللہ نے پوری مدد کی۔ فی اللیل، رات میں۔ نمبر 1، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ نمبر 2، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی ہے غلط، اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ نمبر 3، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز۔ نمبر 4، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے چھپی تدبیریں، خبردار ہے۔ نمبر 5، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ تعریفوں والا، یعنی سب خوبیوں والا۔ نمبر 6،
अलम तरा अन्ना अल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्दि वल फुल्क तजरी फिल बहरि बिअमरिह, तूने न देखा कि अल्लाह ने बस में कर दिया तुम्हारे जो कुछ है ज़मीन में और कश्ती को जो चलती है दरिया में उसी के हुक्म से। वयुमसिकुस समा अन तक़अ अलल अर्दि इल्ला, और थाम रखता है यानी संभाल रखा है आसमान को इससे कि गिर पड़े ज़मीन पर मगर। तफसीर नंबर 1, अल्लाह की कुदरत कामला, यानी वो इतनी बड़ी कुदरत वाला है कि रात दिन का उलट पुलट करना और घटाना बढ़ाना उसी के हाथ में है। उसी के तसर्रुफ से कभी के दिन बड़े और कभी के रातें बड़ी होती हैं। फिर क्या वो इस पर कादिर नहीं कि एक मज़लूम कौम या शख्स को इमदाद देकर ज़ालिमों के पंजे से निकाल दे, बल्कि उन पर गालिब व मुसल्लत कर दे। पहले मुसलमान मुहाजिरीन का जिक्र था। इस आयत में इशारा फरमा दिया कि अनकरीब हालात रात दिन की तरह पलटा खाने वाले हैं। जिस तरह अल्लाह ताला रात को दिन में ले लेता है, इस तरह कुफ्र की सरजमीन को इस्लाम की आगोश में दाखिल कर देगा। नंबर 2, यानी मज़लूम की फरियाद सुनता और ज़ालिम के करतूत देखता है। नंबर 3, यानी अल्लाह के सिवा ऐसे अजीम शान इनकलाबात और किससे हो सकते हैं। वाक़ई में सही और सच्चा खुदा तो वही है, बाकी उसी को छोड़कर खुदाई के जो दूसरे पाखंड फैलाए गए हैं सब गलत, झूठ और बातिल हैं। उसी को खुदा कहना और माबूद बनाना चाहिए जो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा है, और ये शान बिल इत्तेफाक उसी के एक अल्लाह की है। नंबर 4, इसी तरह कुफ्र की खुश्क व वैरान ज़मीन को इस्लाम की बारिश से सब्ज़ाज़ार बना देगा। नंबर 5, अल्लाह की तदबीर और तसर्रुफ़, वही जानता है कि किस तरह बारिश के पानी से सब्ज़ा उग आता है। कुदरत अंदर ही अंदर ऐसी तदबीर और तसर्रुफ़ करती है कि खुश्क ज़मीन पानी वग़ैरह के अज्जा को अपने अंदर जज़ब करके सरसब्ज़ व शादाब हो जाए। इसी तरह वह अपनी मेहरबानी, लतीफ़ तदबीर, तरबियत और कमाल ख़बरदारी व आगाही से क़ुलूब बनी आदम को फ़यूज़ इस्लाम का मींह बरसा कर सरसब्ज़ व शादाब बना देगा। नंबर 6, यानी आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें जब उसी की ममलूक व मखलूक हैं और सब को उसकी एहतियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, तो उनमें जिस तरह चाहे तसर्रुफ़ और अदल बदल करे, कोई माने व मज़ाहिम नहीं हो सकता। अलबत्ता बावजूद गनाए ताम और इक़्तिदार कामिल के करता वही है जो सरापा हिकमत व मसलिहत हो। उसके तमाम अफ़आल महमूद हैं और उसकी ज़ात तमाम खूबियों और सिफ़ात हमीदा की जामे है। बिइज़्निही, उसके हुक्म से। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर नरमी करने वाला मेहरबान है। नंबर 1, वहुवल्लज़ी अहयाकुम, और उसी ने तुमको जलाया, थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम, फिर मारता है फिर ज़िंदा करेगा। नंबर 2, इन्नल इंसान लकफूर, बेशक इंसान नाशुक्रा है। नंबर 3, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकनहुम नासिकुहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि, हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दी एक राह बंदगी की कि वो उसी तरह करते हैं बंदगी, सो चाहिए तुझसे झगड़ा न करे इस काम में। वदउ इला रब्बिका, और तू बुलाए जा अपने रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक तू है सीधी राह पर सूझ वाला। व इन जादलूका फ़क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून, और अगर तुझसे झगड़ने लगे तो तू कह अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम करते हो। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति, अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम में क़यामत के दिन। फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, जिस चीज़ में तुम्हारी राह जुदा जुदा थी। नंबर 4, अलम तालम अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समाई वल अर्ज़, क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ है आसमान और ज़मीन में। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताबिन, ये सब लिखा हुआ है किताब में। इन्ना, ये। तफसीर नंबर 1, बहर व बर की तस्खीर, यानी उसको तुम्हारी या किसी की क्या परवाह थी, महज शफ़क़त व मेहरबानी देखो कि किस तरह खुश्की और तरी की चीज़ों को तुम्हारे काबू में कर दिया। फिर उसी ने अपने दस्त कुदरत से आसमान, चाँद, सूरज और सितारों को इस फ़िज़ाए हवाई में बिदून किसी ज़ाहिर खंबे या सुतून के थाम रखा है, जो अपनी जगह से नीचे नहीं सरकते, वरना गिर कर और टकरा कर तुम्हारी ज़मीन को पाश पाश कर देते। जब तक उसका हुक्म न हो ये कुर्रात यूं ही अपनी जगह कायम रहेंगे, मजाल नहीं कि 1 इंच सिरक जाएं। इल्ला बिइज़्निही का इस्तिस्ना महज इस बात कुदरत की ताकीद के लिए है कि शायद क़यामत के वाक़े की तरफ इशारा हो। वल्लाहु आलम। नंबर 2, इसी तरह कुफ्र व जहल से जो कौम रूहानी मौत मर चुकी, ईमान व मारिफत के रूह से उसको ज़िंदा कर देगा। नंबर 3, इंसान नाशुक्रा है, यानी इतने एहसानात व इनामात देख कर भी उसका हक़ नहीं मानता, मुनहम हकीकी को छोड़कर दूसरों के सामने झुकने लगता है।
نمبر 4 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دعوت کا حکم۔ تمام انبیاء اصول دین میں متفق رہے ہیں، البتہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کی صورتیں مختلف زمانوں میں مختلف مقرر کی ہیں، جن کے موافق وہ امتیں خدا کی عبادت بجا لاتی رہیں۔ اس امت محمدیہ کے لیے بھی ایک خاص شریعت بھیجی گئی، لیکن اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، بجز اللہ کے کبھی کسی دوسری چیز کی عبادت مقرر نہیں کی گئی۔ اس لیے توحید وغیرہ کے ان متفق علیہ کاموں میں جھگڑا کرنا کسی کو کسی حال زیبا نہیں۔ جب ایسی کھلی ہوئی چیز میں بھی حجتیں نکالی جائیں تو آپ کچھ پرواہ نہ کریں، یعنی آپ جس سیدھی راہ پر قائم ہیں لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیے، اور خواہ مخواہ کے جھگڑے نکالنے والوں کا معاملہ خدائے واحد کے سپرد کیجیے، وہ خود ان کی تمام حرکات سے واقف ہے۔ قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا عملی فیصلہ کر دے گا۔ آپ دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کر کے ان کی فکر میں زیادہ درد سری نہ اٹھائیں، ایسے ضدی معاندین کا علاج خدا کے پاس ہے۔ تنبیہ: فلا ینازعنک فی الامر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جداگانہ دستور العمل مقرر کیا ہے، پھر اس پیغمبر کی امت کے لیے نئی شریعت آئی تو جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ بعض مفسرین نے منسک کے معنی ذبح و قربانی کے لیے ہیں، مگر اقرب وہی ہے جو مترجم محقق قدس اللہ روح نے اختیار فرمائے، واللہ عالم۔ ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان ہے۔ نمبر 1 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کو جس کی سند نہیں اتاری اس نے اور جس کی خبر نہیں ان کو۔ نمبر 2 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار۔ نمبر 3 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب سنائے ان کو ہماری آیتیں صاف، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو پہچانے تو منکروں کے منہ کی بری شکل، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑیں ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ نمبر 4 قل افانبئکم بشر من ذالکم، تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر، النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری ہے پھر جانے کی جگہ۔ نمبر 5 یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثل کہی ہے سو اس پر کان رکھو۔ نمبر 6 ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے۔ تفسیر: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم محیط، یعنی کچھ ان کے اعمال پر منحصر نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم تو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، اور بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر اسی علم کے موافق تمام واقعات لوح محفوظ میں اور بنی آدم کے تمام اعمال ان کے اعمال ناموں میں لکھ بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے موافق قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھاک جاننا اور لکھ دینا اور اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا، ان میں سے کوئی بات اللہ کے ہاں مشکل نہیں جس میں کچھ تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے۔ نمبر 2 آباء و اجداد کی اندھی تقلید، محض باپ دادوں کی قرآنہ تقلید میں ایسا کرتے ہیں، کوئی نقلی یا عقلی دلیل نہیں رکھتے۔ نمبر 3 سب سے بڑا ظلم اور بے انصافی یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، سو ایسے ظالم اور بے انصاف لوگ خوب یاد رکھیں کہ ان کے شرکاء مصیبت پڑنے پر کچھ کام نہ آئیں گے اور کوئی اس وقت مدد کر سکے گا۔ نمبر 4 آیات قرآن پر کفار کا غیظ و غضب، یعنی قرآن کی آیتیں جو توحید وغیرہ کے صاف بیانات پر مشتمل ہیں، سن کر کفار و مشرکین کے چہرے بگڑ جاتے اور مارے ناخوشی کے تیوریاں بدل جاتی ہیں، حتیٰ کہ شدت غیظ و غضب سے پاگل ہو کر چاہتے ہیں کہ آیات سنانے والوں پر حملہ کر دیں، چنانچہ بعض اوقات کر بھی گزرتے ہیں۔ نمبر 5 یعنی تمہارے اس غیظ و غضب اور ناگواری سے بڑھ کر جو آیت اللہ کے پڑھنے جانے پر پیدا ہوتی ہے، ایک سخت بری ناگوار چیز اور ہے جس پر کسی طرح صبر ہی نہ کر سکو گے، اور وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ کافروں سے کیا جا چکا ہے۔ دونوں کا موازنہ کر کے فیصلہ کر لو کون سا تلخ گھونٹ پینا تم کو نسبتاً آسان ہوگا۔ نمبر 6 شرک کی مثال، یہ توحید کے مقابلے میں شرک کی شناعت و قبح ظاہر کرنے کی یہ مثال بیان فرمائی جسے کان لگا کر سننا اور غور و فکر سے سمجھنا چاہیے تاکہ ایسی رقیق اور ذلیل حرکت سے باز رہو۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی چھڑا نہ سکیں گے وہ اس سے،
ضعف الطالب والمطلوب، بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ نمبر 1 ما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسے اس کی قدر ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زور آور ہے، زبردست۔ نمبر 2 اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے اور آدمیوں میں۔ نمبر 3 ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ نمبر 4 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔ نمبر 5 یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی۔ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ نمبر 6 وجاہدوا، اور محنت کرو۔ تفسیر نمبر 1 شرکاء اور مشرکین کمزور ہیں، یعنی مکھی جو بہت ہی ادنا اور حقیر جانور ہے، جن چیزوں میں اتنی بھی قدرت نہیں، سب مل کر ایک مکھی پیدا کر دیں یا مکھی ان کے چڑھاوے وغیرہ میں سے کوئی چیز لے جائے تو اس سے واپس لے سکیں، ان کو خالق السماوات والارضین کے ساتھ معبودیت اور خدائی کی کرسی پر بٹھا دینا کس قدر بے حیائی، حماقت اور شرمناک گستاخی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مکھی بھی کمزور، مکھی سے زیادہ ان کے بت کمزور، اور بتوں سے بڑھ کر ان کا پوجنے والا کمزور، جس نے ایسی حقیر اور کمزور چیز کو اپنا معبود و حاجت روا بنا لیا۔ نمبر 2 اللہ قوت والا اور زبردست ہے، سمجھتے تو ایسی گستاخی کیوں کرتے؟ کیا اللہ کی شان رفیع اور قدر و منزلت اتنی ہے کہ ایسی کمزور چیزوں کو اس کا ہمسر بنا دیا جائے؟ الیاذ باللہ، اس کی قوت و عزت کے سامنے تو بڑے بڑے مقرب فرشتے اور پیغمبر بھی مجبور و بے بس ہیں، آگے ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3 فرشتوں اور انسانوں میں اللہ کے پیغمبر، یعنی بعض فرشتوں سے پیغمبری کا کام لے لیتا ہے، مثلا جبرائیل علیہ السلام سے، اور بعض انسانوں سے جن کو خدا اس منصب کے لیے انتخاب فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کا درجہ دوسری تمام خلائق سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ نمبر 4 یعنی ان کی تمام باتوں کو اور ان کے ماضی و مستقبل کے تمام احوال کو دیکھتا ہے، اس لیے وہی حق رکھتا ہے جس کے احوال و استعداد پر نظر کر کے منصب رسالت پر فائز کرنا چاہے فائز کر دے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورہ انعام رکوع نمبر 15۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی سارے خلق میں بہتر وہ لوگ ہیں پیغام پہنچانے والے، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے اعلیٰ ہیں، ان کو یعنی ان کی ہدایات کو چھوڑ کر بتوں کو مانتے ہو، کس قدر بے تک کی بات ہے۔ نمبر 5 یعنی وہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اختیار ہر چیز میں اللہ کا ہے، قضا فی الموضع۔ نمبر 6 مومنین کو عبادت کا حکم، شرک کی تقبیح اور مشرکین کی تفضیح کے بعد مومنین کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم اکیلے اپنے رب کی بندگی پر لگے رہو، اسی کے آگے جھکو، اسی کے حضور میں پیشانی ٹیکو اور اسی کے لیے دوسرے بھلائی کے کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہو۔ فی اللہ حق جہادی، اللہ کے واسطے جیسا کہ چاہیے اس کے واسطے محنت۔ نمبر 1 وجتباکم، اسی نے تم کو پسند کیا۔ نمبر 2 وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل۔ نمبر 3 ملت ابیکم ابراہیم، دین تمہارے باپ ابراہیم کا۔ نمبر 4 وسماکم المسلمین، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان، من قبل وفی ھذا، پہلے سے اور اس قرآن میں۔ نمبر 5 لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر۔ نمبر 6 فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار۔ نمبر 7 تفسیر نمبر 1 مومنین کو مجاہدہ کا حکم، اپنے نفس کو درست رکھنے اور دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کرو، جو اتنے بڑے اہم مقصد کے شایان شان ہو۔ آخر دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے کتنی محنتیں اٹھاتے ہو، یہ تو دین کا اور آخرت کا دائمی کامیابی کا راستہ ہے، جس میں جس قدر محنت برداشت کی جائے انصافاً تھوڑی ہے۔ تنبیہ، لفظ مجاہدہ میں ہر قسم کی زبانی، قلمی، مالی، بدنی کوشش شامل ہے، اور جہاد کی تمام قسمیں، جہاد مع النفس، جہاد مع الشیطان، جہاد مع الکفار، جہاد مع البغاة، جہاد مع المبتلین، اس کے نیچے مندرج ہیں۔ نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، سب سے اعلیٰ و افضل پیغمبر دیا اور تمام شرائع سے اکمل شریعت عنایت کی، تمام دنیا میں خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے تم کو چھانٹ لیا اور سب امتوں پر فضیلت بخشی۔ نمبر 2 دین میں کوئی تنگی نہیں، دین میں کوئی ایسی مشکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا کھٹن ہو، احکام میں ہر طرح کی رخصتوں اور سہولتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم خود اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بنا لو۔ نمبر 4
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ہیں، اس لیے سارے امت کے باپ ہوئے، کہ یہ مراد ہو کہ عربوں کے باپ ہیں، کیونکہ اولین مخاطب قرآن کے وہی تھے۔ نمبر 5، تمہارا دینی نام مسلم ہے، یعنی اللہ نے پہلے کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا، جس کے معنی حکم بردار اور وفا شعار کے ہیں۔ یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تمہارا یہ نام رکھا تھا، جبکہ دعا میں کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، سورہ بقرہ رکوع نمبر 15۔ اور اس قرآن میں شاید انہی کے مانگنے سے یہ نام پڑا ہو۔ بہرحال تمہارا نام مسلم ہے، گو اور امتیں بھی مسلم تھیں، مگر لقب یہ تمہارا ہی ٹھہرا ہے، سو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، امت محمدیہ کی فضیلت، یعنی پسند کیا تم کو اس واسطے کہ تم اور امتوں کو سکھاؤ اور رسول تم کو سکھائے، اور یہ امت جو سب سے پیچھے آئی، یہی غرض ہے کہ تمام امتوں کی غلطیاں درست کرے اور سب کو سیدھی راہ بتائے۔ گویا جو مجد و شرف اس کو ملا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے لیے معلم بنے اور تبلیغی جہاد کرے۔ تنبیہ، دوسرے مفسرین نے شہید اور شہداء کو بمعنی گواہ لیا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے ہم کو تبلیغ نہیں کی اور پیغمبروں سے گواہ مانگے جائیں گے، تو وہ امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کر کے خدا کی حجت قائم کر دی تھی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا، جواب دیں گے ہمارے نبی نے اطلاع کی، جس کی صداقت پر خدا کے محفوظ کتاب قرآن کریم گواہ ہے۔ گویا یہ فضل و شرف اس لیے دیا گیا تم کو ایک بڑے عظیم الشان مقدمہ میں بطور معزز گواہ کے کھڑا ہونا ہے، لیکن تمہاری گواہی کی سماعت اور وقت بھی تمہارے پیغمبر کے طفیل ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کریں گے۔ نمبر 7، مسلمانوں کو عبادت اور اتحاد کا حکم، یعنی انعامات الہیہ کی قدر کرو، اپنے نام و لقب اور فضل و شرف کی لاج رکھو اور سمجھو کہ تم بہت بڑے کام کے لیے کھڑے کیے گئے ہو۔ اس لیے اول اپنے کو نمونہ عمل بناؤ، نماز، زکوٰۃ، بے الفاظ دیگر بدنی و مالی عبادات میں کوتاہی نہ ہونے پائے، ہر کام میں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، ذرا بھی قدم جادہ حق سے ادھر ادھر نہ ہو، اس کے فضل و رحمت پر اعتماد رکھو، تمام کمزور سہارے چھوڑ دو، تنہا اسی کو اپنا مولا اور مالک سمجھو، اس سے اچھا مالک و مددگار اور کون ملے گا۔ رب جعلنا من مقیم الصلاة ومؤتی الزکاة والمعتصمین بک والمتوکلین علیک فانت مولانا وناصرنا فنعم المولا انت ونعم النصیر۔ تم سورۃ الحج بفضلہ ومنہ فللہ الحمد وعلی نبیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ حج اپنے اختتام کو پہنچی۔